کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی طرف سے تسلیم شدہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے اصول کو برقرار رکھتے ہوئے تنازع کشمیر کو حل کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے لیے ایک آزمائش ہے جو اس کے ایجنڈے پر موجود سب سے دیرینہ تنازع ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تنازع بین الاقوامی توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی سمیت بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں جس سے عالمی ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو بھارت کو مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے روکنے کے لیے مداخلت کرنی چاہیے۔ جموں خطے میں ضلع راجوری کے علاقے پیر پنچال میں بدالہ منگ پل کی تعمیر میں تاخیر کے خلاف لوگوں نے زبردست احتجاج کیا جس پر قابض حکومت نے 5 سال سے کام روک رکھا ہے۔ سماجی کارکنوں کی قیادت میں مظاہرین نے مقامی آبادی کو درپیش مشکلات کے حوالے سے بے حسی پر قابض حکام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی فوجیوں نے کپواڑہ، بانڈی پورہ، اسلام آباد، راجوری، ادھمپور، ڈوڈا اور مقبوضہ جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی۔ کشمیری رہنماؤں نے مظفر آباد میں ایک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق، سفارتی کوششوں اور بین الاقوامی مداخلت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خلیجی ممالک میں مساجد کا دورہ کرنے اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد بھڑکانے والوں کی حمایت کرنے پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں اور صحافیوں نے مودی پر دوہرے معیار کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اندرونی ملک مسلم دشمن عناصر کی حمایت کرتے ہیں اور بیرونی ملک امن پسندی کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کا میگ 29 لڑاکا طیارہ معمول کے تربیتی مشن کے دوران راجستھان کے علاقے بارمیر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ بھارت میں فوجی طیاروں کے حادثوں کا تازہ ترین واقعہ ہے جس سے ملک کے فضائی بیڑے کی حفاظت اور دیکھ بھال کے حوالے سے خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران 50 سے زیادہ فوجی طیارے گر کر تباہ ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کئی جانیں اور فوجی طیارے ضائع ہوئے ہیں۔